بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ کے حقوق۔ خدا کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان صرف اسی کو خدا مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ حق کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے سے ادا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، خدا کا دوسرا حق یہ ہے کہ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے۔ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے۔ یہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل بھی ہم نے تم کو پہلے ہی بتا دی ہے۔ خدا کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ یہ حق اس قانون کی پیروی سے ادا ہو جاتا ہے جو خدا کی کتاب اور رسول کی سنت میں بیان ہوا ہے۔ اس کی طرف بھی ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ خدا کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی حق کو ادا کرنے کے لیے وہ فرائض انسان پر عائد کیے گئے ہیں جن کا ذکر پچھلے باب میں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے، اس لیے اس کو ادا کرنے میں دوسرے حقوق کی قربانی کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے۔ مثلا نماز، روزہ وغیرہ فرائض کو ادا کرنے میں انسان خود اپنے نفس اور جسم کے بہت سے حقوق قربان کرتا ہے۔ نماز کے انسان صبح اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، دن اور رات میں کئی بار اپنے ضروری کام اور اپنی دلچسپ تفریحات کو چھوڑتا ہے، رمضان میں مہینہ پر بھوک پیاس اور خواہشات کو روکنے کی تکلیف اٹھاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے مال کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کرتا ہے، حج میں سفر کی تکلیف اور مال کی قربانی گوارا کرتا ہے، جہاد میں خود اپنی جان اور مال قربان کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کے حقوق بھی خدا کے کم و بیش قربان کیے جاتے ہیں۔ مثلا نماز میں ایک ملازم اپنے آقا کا کام چھوڑ کر اپنے بڑے آقا کی عبادت کے لیے جاتا ہے۔ حج میں ایک شخص سارے کاروبار ترک کر کے مکہ معظمہ کا سفر کرتا ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ جہاد میں انسان محض خدا کی خاطر جان لیتا ہے اور جان دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سی وہ چیزیں بھی اللہ کے حق پر فدا کی جاتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، مثلا جانوروں کی قربانی اور مال کا صرف کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے لیے ایسی حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اس کے جس حق کو ادا کرنے کے لیے دوسرے حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس نے زیادہ نہ کی جائے۔ مثلا نماز کو لو، خدا نے جو نمازیں تم پر فرض کر دی ہیں ان کو ادا کرنے میں ہر طرح کی سہولتیں رکھی ہیں۔ وضو کے لیے پانی نہ ملے یا بیمار ہو تو تیمم کر لو، سفر میں ہو تو نماز قضا کر دو، بیمار ہو تو بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ لو۔ پھر نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ایک وقت کی نماز میں چند منٹ سے زیادہ ہوں۔ سکون کے اوقات میں انسان چاہے تو پوری سورہ بقرہ پڑھ لیے، مگر کاروبار کے اوقات میں لمبی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ پھر فرض نمازوں سے بڑھ کر اگر کوئی شخص نفل نمازیں پڑھنا چاہے
تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے، مگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم راتوں کی نیند اور دن کا آرام اپنے اوپر حرام کر لو، یا اپنی روزی کمانے کے اوقات کو نمازیں پڑھنے میں صرف کر دو، یا بندگان خدا کے حقوق تلف کر کے نمازیں پڑھتے چلے جاؤ۔ اسی طرح روزے میں بھی ہر قسم کی آسانیاں رکھی گئی ہیں، صرف سال میں 1 مہینہ کے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ بھی سفر کی حالت میں اور بیماری میں قضا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر روزہ دار بیمار ہو جائے اور جان کو خوف ہو تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ روزے کے لیے جتنا وقت مقرر کیا گیا ہے، اس میں 1 منٹ کا اضافہ کرنا بھی درست نہیں۔ سحری کے آخری وقت تک کھانے کی اجازت ہے اور افطار کا وقت آتے ہی فوراً روزہ کھول لینے کا حکم ہے۔ فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص نفلی روزے رکھے تو یہ خدا کی مزید خوشنودی کا سبب ہوگا، مگر خدا اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم پے در پے روزے رکھتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لو کہ دنیا کے کام کاج نہ کر سکو۔ زکوٰۃ کے لیے بھی خدا نے کم سے کم مقدار مقرر کی ہے، اور وہ بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو بقدر نصاب مال رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو خدا اس سے خوش ہوگا، مگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے نفس اور اپنے متعلقین کے حقوق کو قربان کر کے سب کچھ صدقہ خیرات میں دے دو اور خود تنگ دست ہو کر بیٹھ رہو۔ اس میں بھی اعتدال برتنے کا حکم ہے۔ پھر حج کو دیکھو، اول تو یہ فرض ہی ان لوگوں پر کیا گیا ہے جو زیادہ راہ رکھتے ہیں اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ پھر اس میں مزید آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ عمر بھر میں 1 مرتبہ جب سہولت ہو جا سکتے ہو، اور اگر راستہ میں لڑائی ہو رہی ہو یا بدامنی ہو کہ جان کو خطرہ غالب ہو تو حج کا ارادہ ملتوی کر سکتے۔ اس کے علاوہ والدین کی اجازت بھی ضروری قرار دی گئی ہے۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل کو، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، تاکہ بوڑھے ماں باپ کو تمہاری غیر موجودگی میں تکلیف نہ ہو۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں دوسروں کے حقوق کا کس قدر لحاظ رکھا ہے۔ اللہ کے حق پر انسانی حقوق کی سب سے بڑی قربانی جہاد میں کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی جان اور مال بھی خدا کی راہ میں فدا کرتا ہے اور دوسروں کی جان و مال کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے اوپر تمہیں بتایا ہے، اسلام کا اصول یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کرنا چاہیے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھو اور پھر دیکھو کہ چند 100
یا چند ہزار یا چند لاکھ آدمیوں کے ہلاک ہو جانے کی بے نسبت بدرجہ زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ حق کے مقابلہ میں باطل کو فروغ ہو۔ خدا کا دین کفر و شرک اور دہریت کے مقابلہ میں دب کر رہے اور دنیا میں گمراہیاں اور بد اخلاقیاں پھیلیں۔ لہذا اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جان و مال کے کم تر نقصان کو ہماری خوشنودی کے لیے گوارا کر لو، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جتنی خون ریزی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کرو۔ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں اور زخمیوں اور بیماروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، صرف ان لوگوں سے لڑو جو باطل کی حمایت میں تلوار اٹھاتے ہیں۔ دشمن کے ملک میں بلا ضرورت تباہی و بربادی نہ پھیلاؤ۔ دشمنوں پر فتح پاؤ تو ان کے ساتھ انصاف کرو۔ کسی بات پر ان سے معاہدہ ہو جائے تو اس کی پابندی کرو۔ جب وہ حق کی دشمنی سے باز آ جائیں تو لڑائی بند کر دو۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ خدا کا حق ادا کرنے کے لیے انسانی حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ قربانی کو جائز نہیں۔